شوہر کا جنازہ پڑا تھا کہ ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چلا رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے ورنہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 کا ہی نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی، بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے؟ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی، مگر جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر آج کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکی تھی، صرف میرا شوہر ہی رہتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، فریج کھولا تو دوپہر کا بچا سالن پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے نکال کر وہ گرم کیا اور ساتھ میں تازہ روٹیاں بھی بنا لیں۔ اس کے بعد میں نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا، کیونکہ ہم سب کی عادت تھی کہ کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور ساس تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا لا کر شوہر کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ ہم تینوں نفوس کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا سندیسہ دے رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، دیکھا تو چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپوں میں ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ میرا شوہر تختے پوش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پیر مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، کیا ہوا نذیر، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو بتا۔ میری ساس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ میں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا۔ اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن سب بے سود ہو گیا۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر کا ساکت وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا کہ میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر بیٹے کا غم تھا۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ جوان بیٹے کا غم تھا۔ آخر ایک ماں اور کرتی بھی کیا۔ جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگیں، لو دیکھ لو مہرانی کی صبح کیسی بے شرم لڑکی ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اس نے، پھر بھی
اس کو تمہارا خیال رہا ہے کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے۔ اور ایک تم ہو کہ پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کرتی رہو۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے، کیسی ڈٹھائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ کتنی صفاقی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ اب بھی میں چارپائی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بال مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میرے بال مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری۔ میں دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے اور میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ میں ان کے اس عمل پر حیران سی کھڑی رہ گئی۔ ابھی میں اس کے اس جھٹکے سے ہی سنبھل نہ پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی جو تو نے اس کی جان ہی لے لی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے ان کی جان نہیں لی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر تھے، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری ساس پر میری کسی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئی اور دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ میرے اوپر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھری کر دی گئی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن اندر والے سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو کدھر جاتی؟ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کرے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹ کی طرف دیکھا، میرے پاس صرف 1000 کا نوٹ تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دیا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگی تھی۔ اس عورت نے تشکر آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دہانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان کرے، تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ پھر، جا اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو بے آسرا نہیں ہے، تو بہت جھلی ہے، جا تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہو؟ تو ملکہ ہے، جا اپنا محل سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکا ہوا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے، اور خوشی نہ بھی تو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دے دیں۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکایا۔ آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے جیسے مجھے میری ساری قوت گوئی سلب کر لی۔ میں ایک دم سناٹوں کی زد میں آ گئی، میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں اپنی جگہ پر کھڑی شل ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے دھنگ رہ گئی۔ میرا نام نائلہ ہے،
میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں رہتی ہوں. میرے ساتھ میرا شوہر اور ساس رہتی ہے. میرا ایک 7 سال کا بھی بیٹا ہے. میری عمر 32 سال ہے. یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی. مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی. میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے. ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی سخت تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا. وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے. ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی. غصہ ان کی فطرت میں تھا. میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی. وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت خائف. میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو. میری ماں بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی. وہ میرے والد کی طبیعت کے برخلاف انتہائی صبر، شفقت اور مہربان تھی. مجھے باپ کے رویے نے متنفر کر دیا تھا. حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. اس دن میں جب کالج سے واپس گھر آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنرز اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. والد صاحب کے بزنس پارٹنرز اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے. میں نے کھانا کھایا اور سو گئی. شام میں اٹھی تو ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنرز کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے. اس جمعے کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو. میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا، خبردار، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی. اپنے باپ کے غصے سے واقف ہو تم اچھی طرح سے، اس لیے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بنانا. میں غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً نذیر کو کال کی اور اسے کہا کہ ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں. تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. نذیر نے مجھے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں جلد ہی کوئی انتظام کرتا ہوں. میں بہت پریشان تھی. دراصل میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی. نذیر ایک خوش شکل لڑکا تھا. اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی. وہ بہت اچھا انسان تھا اور ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا. اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے. والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی. نذیر کے والد کا چھوٹا کاروبار تھا جس کو اب نذیر ہی سنبھالتا تھا. میں بھی اس کے ساتھ خوش تھی اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی پیسے کا غرور نہیں کیا تھا. دن گزرتے گئے اور میرے نکاح کا دن آن پہنچا. نذیر اور اس کی ماں اگلے دن میرا رشتہ لے کر آئے تھے، جس پر میرے والد نے ان کی بےعزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. اس کے بعد سے انہوں نے میرا کالج جانا بند کر دیا اور میرے سے میرا موبائل بھی لے لیا. میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب میں کیا کروں. خیر میرے پارلر جانے کا وقت ہوا. اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنبیہ کی کہ وقت پر پہنچ جانا. ہم ان سے اجازت لے کر باہر نکلیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کی سمت جانے لگی. میں نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنی دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا. نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، کورٹ میرج. تم مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں. نذیر نے کہا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تمہارے ماں باپ تو. میں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے. مجھے تھوڑا عرصہ ہی مجھ سے ناراض رہیں گے. نذیر نے کہا اچھا، میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں، تم مجھے کال کر دینا، میں ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دے. تم مجھے کال کر دینا. میں نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا. اس سے کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے، آپ مجھے وہ لا کر دیں، میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں. ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً سے نذیر کو کال ملائی اور اسے آنے کا کہا. وہ اگلے 15 منٹس میں میرے پاس پہنچ گیا. میں نے اپنی دوست کو سب سمجھا دیا تھا. اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی.
ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسماں ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ ہمارے گھر پر ایک قیامت آ کر گزری۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلنے لگے جب اماں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں۔ ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا۔ مجھے آج نذیر کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، لیکن میرے مائکے سے مکمل خاموشی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ البتہ نذیر ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج جاتا، کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر چلا جاتا اور وہاں سے 8 بجے لوٹ کر آتا۔ میری ساس کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے۔ ان کے گھر کا نظام بہت زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن کم بھی نہیں تھا۔ مجھے شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن پھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی ہیں کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے باپ غصے کا سامنا کر پاتی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے۔ نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو، اس وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی روز کے معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ پیچھے میں نے گھر کا کام نپٹائے اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بنائیں۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا۔ ساس نے مجھے کہا کہ جا تو آرام کر، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں دھو لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ 2 برتن ہیں، تو کچھ دیر سو جا، پھر تو نے کپڑے بھی سلائی کرنے ہیں۔ میں چاروں نہ چار ان کی بات مان گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج وہ جلدی آ گئے ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساس بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہ تھا، اس لیے جلدی آ گیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر نہ دیکھ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے گھر جانے کا کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھی جس سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے بھی ڈھیر ساری پتیاں بچھا کر اندر پہنچنے تک کا ایک راستہ بنایا گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کا جنازہ کہاں گیا؟ میری ساس کہاں گئی؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان پھولوں کی پتیوں پر سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے اس عورت کی باتیں سچی لگنے لگی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے آسرا نہیں، بھولی اور کم عقل ہوں۔ میرے ناک کے نیچے اتنی گھنونی سازش رچائی گئی، لیکن میں بے خبر رہی۔ کیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل کھیلا گیا۔ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ تو میری ساس نے کہا کہ وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا میں بے ہوش ہوا تھا، تم لوگوں نے مردہ سمجھ لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسا ہی تو نہیں جانے دیں گے نا۔ ہو سکتا ہے اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، اتنا خوش ہوئی تھی جب تو نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر آسامی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھوسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے تب بھی میں نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بڈھے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اس نکمی کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ اور اس کو دیکھو، لیلا کہیں کی تمہارے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دوں گی، کیونکہ اس کے باپ سے تو اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہے؟ اسی لیے کل میں نے جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور سنو سپرے سے جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا کیا، بس ذرا سا کٹ لگا اور تیرے ناک اور منہ سے خون بھر گئے۔ میں حیرت سے بت بنی ان کی باتیں سن رہی تھی اور کتنے انکشافات باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے، پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے۔ میری ساس کی اگلی بات نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گری۔ میرے شوہر اور ساس نے جب کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو یکلخت ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو سوگواریت تھی۔ میرے والد ایک ہفتہ پہلے ہی گزر گئے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام پر کر گئے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں وہاں بیٹھے مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے کسی کے منہ سے خبر سنی کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں اور اپنی تمام جائیداد کا مالک اپنی اکلوتی اولاد کو بنا گئے ہیں تو خبر سنتے ہی میرے شوہر اٹھ بیٹھا۔ محلے والے ڈر گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے ایسا شور کیا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو میری شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور مجھ سے بے تحاشا معافیاں مانگنے لگے، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہوگی، جس پر اس نے خودکشی کر کر اپنی جان لے لی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی بدل گیا۔ انہیں عقل آ گئی تھی۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ مکمل بستر پر آ گئی۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے جو بھی کیا تھا، لیکن وہ میری محبت تھا۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دونوں اب بہت بدل گئے تھے۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی تھی۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔
اب میں مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔